اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحث وہ چل رہی ہے شرکت مفاوضہ کی، اور اس سے پہلے جو ہم ڈسکشن کر آئے کہ بھی جو شرکت کا عقد ہے وہ دراہم دنانیر اور فلوس نافقہ کے اوپر جو ہے جاری ہوتا ہے اور عروض کے اوپر نہیں ہوتا۔ احناف کا موقف تھا کہ صرف اور صرف نقود کے اوپر ہوتا ہے کہ دراہم دنانیر اور فلوس، جبکہ امام مالک ان کے نزدیک عروض مکیلی اور موزونی چیزوں کے اوپر بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ ایک بحث تھی جو پیچھے گزر آئی۔ اس کے بعد ہے کہ قال ولا يجوز الشرکت بما سوى ذلك الا ان يتعامل الناس بالتبر والنقرة فتصح الشرکہ۔ کہتے ہیں کہ شرکت جائز نہیں ہے بما سوى ذلك، یعنی ذالک سے مراد اشارہ ہے، مشار الیہ پیچھے وہی ہے دراہم دنانیر اور فلوس نافقہ۔ الا ان يتعامل الناس، ہاں الا یہ کہ لوگوں کا تعامل ہو جائے تبر سونے کی ڈلی کے ساتھ، والنقرۃ یا چاندی کی ڈلی کے ساتھ، فتصح شرکت بہما، تو ان کے ساتھ بھی شرکت درست ہو جائے گی۔ اب یہ دیکھ لیں کہ یعنی اگر یہ ذہن میں رہے کہ ویسے جو سونے اور چاندی کی ڈلی ہے اس کے ساتھ شرکت ٹھیک نہیں ہوگی، لیکن اگر لوگوں کا تعامل ہو جائے تو پھر ہو جائے گی۔ اس سے اتنی بحث امپورٹنس پتہ چلتی ہے عرف کی اور تعامل کی کہ کتنی اہمیت ہے فقہ کے اندر۔ یعنی اگرچہ جو تبر ہے اور نقرہ ہے یہ ہے سونا چاندی اور را فارمیٹ کے اندر ہیں اور ڈلی کی صورت میں ہے، عام طور پہ پبلک میں لے جائیں تو لوگ اسے نقود شمار نہیں کریں گے، کرنسی نہیں سمجھیں گے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر لوگ ایسا کرنا شروع کر دیں تو پھر سمجھ لیا جائے گا، تو پھر اس کے بعد یہ شرکت ٹھیک ہو جائے گی۔ تو یہاں پر جو شرکت مفاوضہ کی صحت ہے وہ تعامل سے ہی اور عرف سے ہی ثابت ہو رہی ہے۔ اچھا، اسی طرح بذات خود جو شرکت مفاوضہ کا جواز ہے، اٹ سیلف خود شرکت مفاوضہ کا جواز بھی تعامل اور عرف کی بنیاد پہ ہے، ورنہ دیکھا جائے تو قیاس سے تو یہ کہتا ہے کہ یار یہ تو کیسے ہو سکتا ہے، اس کو تو نہیں ہونا چاہیے کہ ہر جگہ پہ برابری برابری۔ وہ کہتا ہے چونکہ عرف اس کے اوپر گیا تھا تو اسی وجہ سے اس کی جواز دیا گیا تھا۔ پیچھے سوال دیتا ہوں، ایک شخص ہے وہ مثال بروز سوموار وارث بنا ہے شریکوں میں سے دونوں میں، ایک شخص سوموار کو وارث بنا ہے، اب وہ دوسرے کی نسبت جو ہے وہ مطلب مساوات نہیں رہی، تو یہ شرکت جو ہے یہ انعام بن جائے گی۔ تو دوسرا شریک جو ہے وہ منگل والے دن وارث بن گیا، تو اب چونکہ وہ اب برابر ہیں تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ نہیں، ایک دفعہ چیز انعام بن جائے تو دوبارہ مفاوضہ کو عود نہیں کرے گی، بلکہ پھر مفاوضہ کے لیے دوبارہ شرکت کرنے ابتدا مقابلہ، چونکہ شرکت عقد کے اندر برابری بھی ہو سکتی ہے انعام کے اندر، اور شرکت کے برابری بھی ہو سکتی ہے اور عدم برابری بھی ہو سکتی ہے۔ مفاوضہ کے لیے باقاعدہ عقد کا ہونا ضروری ہے۔ جب ایک دفعہ عقد اس کا خط باطل ہو گیا اور انعام ہو گیا تو معاملہ وہ انعام ہی چلے گا، خواہ مساوات دوبارہ قائم ہی کیوں نہ ہو جائے۔ اب وہ اگر دوبارہ سے مفاوضہ کی کرنا چاہیں گے تو الگ سے دوبارہ وہ ایجاب و قبول مفاوضہ کا ہی کریں گے۔ اچھا جی، ہاں قضا ذکر فی الکتاب، وہ کہتے ہیں کہ یہی بات قدوری کے اندر ذکر کی گئی ہے۔ وفی الجامع الصغیر ولا یکون المفاوضۃ بمساقیل ذهب او فضة ومراده التبر، اور جامع صغیر کے اندر مسئلہ ہے کہ جو مفاوضہ شرکت مفاوضہ قائم نہیں ہوگی سونے اور چاندی کے مساقیل مسکال کے اندر، اسے مراد کیا ہے تبر سونے کی ڈلی، فعلی هذه الروایت، اور فعلی هذه الروایت اسی روایت پر بنیاد کرتے ہوئے اب وہ کہتے ہیں کہ التبر سلعۃ یتعین بالتعیین فلا یصلح راس المال فی المضاربات والشرکات، وہ کہتے ہیں جو سونے کی ڈلی ہے وہ مال عروض کی کیفیت رکھتی ہے، سامان کی نہ کہ ثمن کی، وہ کیا کہتے ہیں بھی نقدی نہیں بنتا بلکہ کیا بنتا ہے، سامان بنتا ہے۔ تو اور سامان جو ہوتا ہے وہ متعین کرنے سے بھی متعین ہو جاتا ہے، پس وہ جو چیز متعین کرنے سے متعین ہو جائے وہ نقدی نہیں کہلاتی، جب وہ نقدی نہیں کہلاتی تو فلا یصلح راس المال، تو وہ راس المال بھی بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، جب راس المال ہی نہیں بن سکتا تو پھر مضاربات اور شرکات بھی کیسے جائز ہو سکتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ شرکت مضاربت جائز نہیں ہو سکتی احناف کے نزدیک، اسی وجہ سے انہوں نے کہا تھا کہ دراہم دینار اور فلوس چونکہ وہ نقدی ہیں اسی وجہ سے وہاں پر۔ اچھا، اس کے اندر ایک اور بھی چیز ہے کہ دیکھیں بات وہی آتی ہے انویسٹمنٹ شیئرز کی، کہ بھی ہر کی شرح سرمایہ کاری کا پتہ ہو،
تو ایک آدمی گائے لے آئے، دوسری طرف سے بکریاں لے آئے، تیسرا آدمی جو ہے وہ گندم لے کے آئے، بھی کیسے آپ طے کریں گے کہ بھی کل سرمایہ کتنا ہے اور ہر ایک کی شرح سرمایہ کاری کتنی ہے؟ بات سمجھ آ گئی؟ تو اسی لیے احناف کہتے ہیں کہ جھگڑا ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے ہم یہاں پر اس جھگڑے کا سد باب کرنے کے لیے کہتے ہیں بھئی ہر ایک کا مال ہے تو مال بیچو، پیسہ لے آؤ اور پیسے کی بنیاد پہ شراکت کرو. وذکر فی کتاب الصرف، تو جامع صغیر کی کتاب الصرف کے اندر جہاں تک تذکرہ ہے وہ کہتے ہیں ان النکرۃ لا یتعین، وہ کہتے ہیں یہ اس کو دونوں طرف سے، میرا خیال ہے دونوں جو اس وقت عربی کی جو کتابیں ہیں اس کے اندر تو نون کے اوپر زبر ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر اس کو ہم منجد یا کتب نکرہ نون کے اوپر پیش ہے، ایک دو کتابیں جو میں نے دیکھی ہیں اس کے اوپر میں نے خود بھی نکرہ پڑھا ہوا تھا، لیکن ایک دو کتابیں سامنے آئی تو وہاں پر نون کے اوپر زبر تھا. تو بہرحال میں بھی یہ نکرہ یا نقرہ دونوں ہو، اس کو دیکھ لیں. ان النقرۃ لا يتعین حتی لا ينفسخ العقد بہلاکہ قبل التسلیم. آپ وہ کہتے ہیں جو چاندی کی ڈلی ہے وہ متعین نہیں ہوتی، متعین کرنے سے بھی متعین نہیں ہوتی. جب جو ایک بات طے کر لیں کہ جب متعین ہونے سے متعین نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے وہ نقدی ہو گئی. وہ کیا ہوگی؟ نقدی ہو گئی. حتی لا ينفسخ العقد بہلاکہ قبل التسلیم، اگر کوئی چیز خریداری کی تھی اور قیمت کے طور پہ یہی چاندی کی ڈلی دے دی اور چاندی کی ڈلی کوئی مال لوٹ کے لے گیا یا وہیں پر گری اور گٹر میں گر گئی اور گم ہو گئی، تو کہتے ہیں کہ مال تو ہلاک ہو گیا، اور چونکہ وہ متعین ہونے سے متعین نہیں ہوتی تھی لہذا قیمت کوئی اور چیز دے دے تو آپ کا عقد ختم نہیں ہو جائے گا، نہیں ہوگا. حتی لا ينفسخ العقد بہلاکہ قبل التسلیم، حوالگی سے قبل اس چیز کے ہلاک ہونے سے عقد فاسخ نہیں ہوگا. فعلی تلک الروایت، اسی روایت کے اوپر مبنی کرتے وہ کہتے ہیں کہ یصلح راس المال، یہ جو چاندی کی ڈلی ہے یہ راس المال کی صلاحیت رکھتی ہے، فیہما مضاربات اور شرکات کے اندر. وہذا لما عرف انہما خلقا ثمنین فی الاصل، وہ کہتے ہیں کہ جب یہ بات جان لی گئی کہ یہ تبر اور نکرہ جو ہے یہ دونوں کے دونوں ثمنین کے طور پہ خلق کیے گئے ہیں اصل کے اندر، لیکن وہ بعد میں یہ کہتے ہیں کہ الا ان الاول اصح، لیکن پہلا جو موقف ہے وہ کیا ہے؟ وہ زیادہ صحیح ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تبر اور نکرہ جو ہے یہ سامان ہے، متعین کرنے سے متعین ہو جاتے ہیں. یہ پہلے وہ کہتے ہیں. وَإِنْ خُلِقَتْ لِلتِّجَارَةِ فِي الْأَصْلِ، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مان بھی لیں کہ ان کو تجارت کے لیے ہی، اصل میں تجارت کے لیے ان کو تخلیق کیا گیا تھا، اسی وجہ سے یہ ثمن بنتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی، لیکن ثمنیت تختص بالضرب المخصوص، وہ کہتے ہیں ثمنیت کا جو تعلق ہوتا ہے وہ خاص ایک ڈھلائی کی شکل میں ہے. جب یہی سونے اور چاندی کی ڈلی جب یہ ڈھلائی بن کے دراہم اور دینار کی صورت اختیار کرتے ہیں تب جا کر یہ کیا بنتے ہیں؟ ثمن بنتے ہیں. تو ثمنیت خاص قسم کی ڈھلائی کے ساتھ مختص ہے. لأن عند ذلك لا یصرف الی شیء آخر ظاہرا، اسی وجہ سے ان کو کسی اور دوسری کی چیز لا یصرف، اسی وجہ سے ان کو کسی دوسری چیز کی طرف نہیں پھیرا جائے گا. الا، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ان یجری التعامل باستعمالہما ثمنا، کہ ان دونوں کو تبر اور نکرہ دونوں کی سونے اور چاندی کی ڈلیوں کو لوگ جو ہے تعامل عرف کے طور پہ ان کو ثمن بنا کر استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر فینزل التعامل بمنزلۃ الضرب، تو پھر لوگوں کا عرف اس خاص قسم کی ڈھلائی کے قائم مقام ہو جائے گا. پھر یہی سمجھا جائے گا کہ گویا کے ڈھلے ہوئے سکے ہیں. میں اگین وہی والی بات، ہمارے استاد قبلہ مفتی شیر خان سے بھی یہ جو ابھی ہم نے مجلس ہماری ہوئی تھی اس کے اندر استاد بار بار یہ پہلے بھی فرماتے تھے جب ہم طالب علم تھے، استاد کہتے تھے عرف کو سمجھنا ضروری ہے، تعامل کو سمجھنا ضروری ہے، اپنے زمانے کے عرف کو سمجھو. جب تک آپ اپنے عرف کو نہیں سمجھ سکیں گے اس وقت تک آپ مسائل کا حل نہیں دے سکتے. خود امام مجدد میں حضرت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلی رحمۃ اللہ، امام احمد رضا خان، آپ نے بھی کئی مسائل کے اندر عرف کی وجہ سے اپنا فتویٰ بدلا. آپ نے باقاعدہ فتاوی رضویہ کے اندر آپ کے فتاوی موجود ہیں جہاں عرف کے بدلنے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک فقیہ دیکھتا ہی اپنے عرف کے تناظر میں کہ عرف بدل گیا تو فتویٰ بھی بدل گیا. ہاں فیکون ثمنا،
تو پس ہم اس صورت میں کیا کہیں گے کہ وہ سونے اور چاندی کی ڈلی کیا ہے؟ سمن بنیں گے. وَيَصْلُحُ رَأْسَ الْمَال، اور وہ راس المال بننے کی صلاحیت بھی رکھیں گے. ثُمَّ قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ بِمَا سَوَى ذَلِكَ، اب وہ کہتے ہیں جہاں تک ان کا یہ قول ہے کہ بما سوا ذالک، سوا ذالک سے کیا مراد ہے؟ وہ کہتے ہیں یتناول المکیل والموزون والعدد المقارب، اس سے مراد کیا ہے؟ یہ تین چیزیں ہیں متقارب، ایک وزنی چیزیں، عددی چیزیں اور کیلی چیزیں. ولا خلاف فیہ بیننا قبل الخلق، وہ کہتے ہیں اگر یہ مال جو ہے کیلی، وزنی یا عددی متقارب، یہ ہر شریک اپنا اپنا مال لے آئے اور وہ آپس میں مال کو اختلاط نہ کریں، اختلاط سے پہلے کی صورت ہو، تو کہتے ہیں کہ اس میں ہمارے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے. کس چیز کے اختلاف نہیں ہے اور ہمارا موقف کیا ہے؟ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، تو ان میں سے ہر شریک جو ہے وہ ربح متاعہ، وہ اپنے اپنے مال کے اوپر کمائے گئے منافع کا ذمہ مالک ہوگا. وَعَلَيْهِ وَدِيَّتُهُ، اور وہ اپنے ہی مال کے حد تک کے نقصان کا ذمہ دار ہوگا. یعنی اگر زید، عمر، بکر یہ تینوں کے تینوں کیلی یا وزنی یا عددی متقارب چیزیں لے آتے ہیں اور ایک کا مال بک جاتا ہے، تو وہ اس کا پروفٹ اسی شریک کا ہوگا اور دوسرے کا اسی کا ہوگا، تیسرے کا بھی اسی کا منافع ہوگا. اور اگر کسی کا مال ضائع ہو جاتا ہے تو وہ اسی کا مال ضائع ہوگا، دوسرے اس کے نقصان میں شریک نہیں ہوں گے، اور اس میں ہمارا کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے. یہ کون سی صورت میں ہے؟ کہ ان کا مال ابھی اختلاط کا شکار نہیں ہوا. اچھا، وَإِنْ خَالَطَا، اور اگر ان کا مال آپس میں کیا ہو جائے؟ مکس اپ ہو جائے. ثم اشترکا، پھر وہ کیا اختیار کر لیتے ہیں؟ شراکت اختیار کر لیں. فَكَذَلِكَ فِي قَوْلِ ابی یوسف، تو امام ابو یوسف کے قول میں بھی اسی طرح ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں؟ ہاں ہر ایک کو اس کے حصے کا ہوگا. کیوں؟ وہ اس کی دلیل وہ آگے دیں گے. وَالشِّرْكَةُ شِرْكَةُ مِلْكٍ لا شرکت عقد، امام ابو یوسف کہتے ہیں یہ شرکت ملک بنے گی. سب کا مال جب ہو جائے گا تو یہ شرکت ملک بن جائے گی، یہ شرکت عقد نہیں بنے گی. یعنی ان کے نزدیک ہر ایک کا منافع اس کی ملکیت کے شرح کے برابر ہوگا، اور ہر ایک کا نقصان بھی اس کی ملکیت کی حد تک ہوگا. کیونکہ شرکت ملک یہی ہے. شرکت ملک میں ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہر ایک شریک اپنی ملکیت کی حد تک ذمہ دار ہوتا ہے. وعند محمد، امام محمد کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں تصح شرکت العقد، اگر چیزیں مال آپس میں مکس ہو گیا ہے تو اب اس کے اندر جو شرکت ہوگی وہ کون سی شرکت ہوگی؟ شرکت ایک عقد ہوگی. اور ثمرۃ الاختلاف، اور دونوں کے درمیان جو اختلاف کا ثمرہ ہے، تظہر، وہ ظاہر ہوتا ہے عند التساوی فی المالین، وہ کہتے ہیں مال برابر تھا دونوں کا، اور مال کیا ہو گیا؟ مکس اپ ہو گیا. مال کیا ہو گیا؟ دو شریک تھے، ایک کے پاس گندم تھی، دوسرے کے پاس بھی گندم تھی، ایک کے پاس گندم تھی، دوسرے کے پاس جو تھی باہر. وہ کہتے ہیں کہ بھی ان کا مال آپس میں کیا ہو گیا؟ مکس اپ ہو گیا. تو ہوگا کیا؟ واشتراط التفاضل فی الربح فظاہر روایت ما قاله ابو یوسف لانه تتعین بالتعیین بعد الخلط کما یتعین قبلہ. وہ کہتے ہیں کہ بھی بھلے مال دونوں کا برابر تھا، اور ان میں سے ایک شریک یہ کہتا ہے کہ جی میرے لیے منافع زیادہ ہوگا، مال دونوں کا برابر، لیکن ایک فریق کیا کہتا ہے؟ میرے لیے نفع زیادہ ہوگا. تو امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ جناب یہ جائز نہیں ہوگا، چونکہ یہ تو شرکت الملک ہے، یہ شرکت ملک ہے، اور شرکت ملک کے اندر کسی کے لیے بھی زیادہ منافع کی شرط نہیں ہوتی، لہذا ہر ایک اپنے مال کی ملکیت ہوگا. اور کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ بھلے مال مکس ہو گیا ہے لیکن یتعین بالتعیین، نقدی تو نہیں ہے، مال تو متعین ہی ہو جائے گا. متعین ہو گیا تو پھر بالکل خلط کے بعد بھی متعین رہے گا جس طرح کہ وہ خلط سے پہلے متعین تھا. یہ کس کا موقف ہے؟ امام ابو یوسف کا موقف ہے. والے محمد، امام محمد کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ انہا ثمن من وجہ، وہ کہتے ہیں یہ ثمن من وجہ ہے. ایک حالت کو دیکھا جائے تو یہ کیا ہے؟ ثمن. مثال کے طور پر ایک آدمی کہتا ہے کہ جی یہ گندم لے لو اور اس کے بدلے میں مجھے انڈے دے دو. انڈے مبی ہو گئے تو گندم کیا ہو گئی؟ ثمن. اچھا جی یہ انڈے لے لو، مجھے اس کے بدلے میں گندم دے دو. وہ کہتے ہیں گندم کو اس نے مبی بنایا، انڈوں کو اس نے کیا بنایا؟ ثمن. تو کہتے ہیں کہ یہ جو کیلی، وزنی اور عددی متقارب چیزیں ہیں، یہ ایک صورت میں تو کیا بنتی ہیں؟ ثمن بنتی ہیں، اور بعد میں آپ یہ کہیں گے گندم دے دو، انڈے میں آپ کو بعد میں دے دوں گا. تو اب آپ نے انڈوں کو اپنے اوپر کیا بنا لیا؟ دین. انڈوں کو کیا بنا دیا؟ دین بنا دیا، تو ثمن تو بن گئے. تو اسی وجہ سے امام محمد کہتے ہیں انہا ثمن من وجہ حتی جاز البیع بہا دینا فی ذمت
وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ سمن من وجہ ہے حتیٰ کہ اس کے ساتھ بے جائز ہو جاتی ہے بطور ذمہ، یہ دین بن جاتے ہیں، قیمت بن جاتے ہیں نا. وبیع و مبیع من حیث، اور یہ ایک صورت میں کیا بنتے ہیں؟ مبیع بھی بنتے ہیں. من حیث انہ یتعین بالتعیین، کہ یہی کیلی وزنی اور عددی متقارب چیزیں جب آپ ان کو خریدتے ہیں یہ بھی متعین ہونے سے متعین ہو جاتی ہیں کیونکہ مبیع ہیں. تو فعملنا بالشبہین بالاضافۃ الی الحالین، تو ہم نے کیا کیا؟ دونوں شبہوں پہ عمل کر لیا. امام محمد کہتے ہیں کہ جب خلط سے قبل ایک صورت ہے اور ایک ہے خلط کے بعد کی صورت، وہ کہتے ہیں خلط کے قبل کی صورت ہوگی تو ہم کہیں گے کہ یہ من وجہ سمن ہے، یہ من وجہ سمن ہے، اور ہم کہیں گے کہ یہ شرکت عقد ہے. یہ کیا ہوگی؟ شرکت عقد. چونکہ سمن کے اندر امام محمد کہتے ہیں کہ جائز ہے، لہٰذا یہ شرکت عقد ہوگی، اور ہر ایک شریک اگر اپنے لیے کسی زیادہ منافع کی شرط رکھنا چاہتا ہے تو رکھ سکتا ہے. اور اگر دوسری حالت کی طرف دیکھیں کہ بعد الخلط کی صورت میں، تو اس کو ہم رکھیں گے کہ یہ مبیع ہے، شرکت ہے. اگر یہ دوسری صورت ہوگی تو یہ مبیع ہے، اور مبیع کیا ہوتی ہے؟ متعین کرنے سے متعین ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر شرکت عقد نہیں ہوگی. وہ کہتے ہیں یہ شرکت ملک ہو جائے گی. بخلاف العروض، وہ کہتے ہیں بخلاف عروض کے، لأنها لیست ثمنا بحال، کیونکہ وہ تو عروض جو ہوتا ہے وہ کسی حالت میں بھی ثمن نہیں بنتے. عروض سے مراد یہ مطلب کوئی سامان، کتابیں ہو گئی یا ہاں، برتن ہو گئے جس کے اوپر عروض کا اطلاق ہوتا ہے کہ یہ سامان ہے. ان کو نارملی ہم کہتے ہیں ذوات القیم. ایک ہوتی ہیں ذوات الامثال، ایک ہوتی ہیں ذوات القیم. عروض کے اوپر آتا ہے کہ یہ ذوات القیم عروض بن جاتی ہیں، عروض ہوتی ہیں. نارملی ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ سونے اور چاندی کے مقابلے پر اگر ذوات الامثال آ جائیں، اگرچہ سونا چاندی بذات خود بھی ذوات الامثال میں سے، ذوات الامثال سے مراد وہ مال ہوتا ہے کہ جس کو جو اگر ضائع ہو جائے تو اسی کا مثل دینا واجب ہو. آپ نے کسی کی گندم ضائع کر دی تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کو گندم دیں، اس کی قیمت دینا لازم نہیں آتا، اس جیسی چیز دینا ہی لازم آتا ہے. تو اس چیز کو کہتے ہیں ذوات الامثال، مثلی چیزیں. انگلش میں انہیں ہم کہتے ہیں فنجیبل گڈز. انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ فنجیبل گڈز، FUNGIBLE، فنجیبل گڈز، ذوات الامثال. تو سونے چاندی کے مقابلے پر اگر ذوات الامثال آ جائیں تو یاد رکھیں سونا چاندی سمن بنیں گے اور ذوات الامثال مبیع بنیں گے. سونے چاندی کے مقابلے پہ اگر سونا چاندی بذات خود آ جائے تو یہ کہلاتا ہے مال کا ثمنین کا تبادلہ. اس میں سے کوئی بھی مبیع نہیں کہلاتا، دونوں کے دونوں اسمان کہلاتے ہیں. کرنسی ایکسچینج بھی اسی زمرے میں آتا ہے. ڈالر کے بدلے روپی، اس میں کوئی بھی چیز مبیع نہیں ہے، دونوں ثمن ہے اور یہ اسمان کا تبادلہ ہے. یہ بے صرف ہوگی لیکن مبیع نہیں کہلائے گی اس میں سے کوئی، اسی وجہ سے اس کو بے صرف الگ بے قرار دے دیا جس میں مبیع نہیں ہے، اسمان کا تبادلہ ہے. سونے چاندی کے مقابلے ذاتی مسائل ہے تو سونا چاندی جو ہے ثمن بنے گا اور دوسری چیز وہ مبیع بنے گی. اور اگر ذوات الامثال سونے چاندی کے علاوہ کی بات، ذوات الامثال ایک دوسرے کے مقابل آ جائیں، کیا چیز؟ ذوات الامثال، تو پھر وہ پارٹیز فریقین، خریدار اور فروخت کنندہ کے مابین ہے کہ جس کو چاہے مبیع بنائے، جس کو چاہے ثمن بنائے. اسی طرح ذوات الامثال کے مقابلے پر اگر ذوات القیم آ جائیں تو پھر ذوات القیم قیمت بنیں گے، ثمن بنیں گے، اور ذوات الامثال مبیع بنیں گے. ذوات الامثال سمن، اور ذوات القیم کو آپ عروض اس کے اندر ان بریکٹ لکھ لیں، سامان. یہ مال کی تقسیم سے متعلق بھی میرا ایک لیکچر ہے، وہ یوٹیوب کے اوپر موجود ہے، مال کی کیٹیگری کے حساب سے. اچھا، بات چل رہی تھی بخلاف العروض لأنها لیست ثمنا بحال، بخلاف عروض کے کیونکہ یہ کسی صورت میں بھی ثمن نہیں بنتے. میں اگر آپ کو ایک اور مشورہ دوں، آج کل آپ کے پاس وقت بھی ہوگا
دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اعلیٰ حضرت کا رسالہ جو ہے کفل الفاہم کفل الفقیہ للفاہم فی احکام القرطاس الدراہم، یہ والا رسالہ جو ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی کا، یہ ڈاؤن لوڈ کریں۔ اردو کی تصحیح دعوت اسلامی نے بہت اچھا کام کیا ہے کہ اس کی تصحیح کر دی ہے۔ میں نے بذات خود اسے 2 دفعہ پڑھا ہے، پہلی دفعہ مجھے تھوڑا بہت سمجھ آیا، میں نے دوبارہ اس کو پڑھا، پھر بہت اچھا سمجھ میں آیا۔ کمال کا رسالہ ہے، کم سے کم ایک محقق کو وہ پڑھنا چاہیے۔ کفل الفقیہ للفاہم فی احکام القرطاس الدراہم، تو یہ والا رسالہ اپنی مثال آپ ہے، بندہ پڑھتا ہے نا جب، اور جب اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ انسانی تاریخ کا یہ پہلا فتویٰ ہے کہ جو کرنسی نوٹ کی شرعی حیثیت کو متعین کرنے کے اوپر دیا گیا تھا، اور کیا کہتے ہیں کہ بھی حرم شریف کے جو مفتی اعظم تھے، جب ان سے یہ اصل میں 12 سوال تھے جو کرنسی نوٹ سے متعلق تھے کہ آیا ان کے آپس میں تبادلے پر سود لازم آئے گا کہ نہیں آئے گا، اس کے دینے سے زکوٰۃ کی ادائیگی ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ لیکن چونکہ نئی کرنسی آئی تھی، لوگوں کے پھر سوالات اٹھے تھے کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہوگی، تو پھر مفتی اعظم مکہ نے اس وقت یہ کہہ کر معذرت کر لی تھی، دیکھیں دیانت بھی دیکھیں ان کی ورنہ وہ کوئی بھی اپنا موقف دے دیتے، لیکن ان کی علمی دیانت کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میں اس فیلڈ کا ماہر نہیں ہوں، لہٰذا یہ جدید علوم سے اس کا تعلق ہے، میں اس کا جواب دینے سے قاصر ہوں۔ یہ ان سوالوں کے جواب امت مسلمہ کے علماء کے کندھوں پر وہ امانت ہیں، انشاءاللہ کوئی اللہ تعالیٰ اسکالر بھیجے گا فقیہ جو اس کے جواب دے گا۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی چونکہ وہاں پہ عمرے پہ حج پہ تشریف لے گئے ہوئے تھے، تو وہاں کے علماء کو جب پتہ چلا کہ شیخ ہند تشریف لائے ہوئے ہیں تو پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اعلیٰ حضرت خود اپنے اس کتاب کے آخر میں لکھتے ہیں کہ فقیر کو بخار تھا، طبیعت ٹھیک نہیں تھی، سنیچر کی رات کو شروع کیا اور سنیچر کی صبح کو اس کو ختم کیا۔ تو اعلیٰ حضرت نے ایک رات میں بیٹھ کے لکھا ہے، اور اصلی رسالہ عربی میں ہے، اور وہ عربی ہمارے کانوں کے اوپر سے گزرتی ہے، وہ اردو بھی وہ اتنی گاڑی اردو ہے اعلیٰ حضرت کی۔ تو بہرحال، اور اس کے اندر راؤنڈ اباؤٹ اگر آپ اردو پڑھیں گے تو آپ کو 150 سے زیادہ کتابوں کے اس میں حوالے نظر آئیں گے جب اس کی تخریج کی گئی ہے، تو بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یہ لکھ دیا کہ یہ جو میرے سینے میں تھا علم، اس کے مطابق یہاں لائبریری مجھے میسر نہیں تھی، تو اس کے مطابق یہ میں نے یہاں پر اس کے جواب دے دیے ہیں۔ اور جب وہ رسالہ ان مکہ مکرمہ کے علماء کرام کے سامنے رکھا گیا فتویٰ، بہت سارے علماء آئے اعلیٰ حضرت کے دست پہ بیعت ہوئے، اور انہوں نے کہا اتنا کمال کا فقیہ عالم، اور وہ اعلیٰ حضرت کی علمیت کا جو وہ عرب اس وقت بڑا قائل ہوا۔ تو یہ کمال کا فتویٰ ہے، اور یہی بنیاد بنا ماں بعد کے آنے والے جتنے بھی خواہ دیوبند تھے یا جو بھی اہل حدیث علماء یا دیگر جتنے بھی بڑے فقیہ علماء دیگر مکاتب فکر کے تھے، ان سب کے لیے ایک بیس بن گئی کہ بھی اب اس کرنسی کے شرعی حیثیت پہ جب بحث کرنی ہے تو کس بنیاد پہ رہ کر ہم نے بحث کرنی ہے۔ تو پہلے تو بنیاد ہی نہیں تھی، اب ان کو پتہ چل گیا کہ اچھا اس کی حیثیت اگر ہم اس کو فلوس کی طرف قرار دیں یا عروض کی طرح قرار دیں یا دین کی وثیقہ کہیں، اب لوگوں کے پاس الفاظ آ گئے۔ وہ الفاظ بنیاد رکھنا سب سے بڑا مشکل کام تھا، وہ اعلیٰ حضرت نے دلائل قائم کر کے دے دی۔ پھر مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب نے انہوں نے اس کو کہا تھا کرنسی نوٹ دین کا وثیقہ ہے، پھر اعلیٰ حضرت نے اس کے اوپر پھر ایک اور ضمیمہ لکھا، اور اس ضمیمے میں 120 دلائل دیے کہ بھی یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ دین کی رسید ہے، اس کو انہوں نے موقف کو ریجیکٹ کیا، اور اس کے رد میں 120 دلائل دیا اعلیٰ حضرت نے، فقہی دلائل دیے۔ بہرحال یہ دین کی رسید مطلب دین کی رسید وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کرنسی نوٹ اگر آپ کی جیب میں ہے تو یہ کرنسی نوٹ کے یہ اس بات کی رسید ہے کہ بھی آپ نے کسی سے پیسے وصول کرنے ہیں۔ اگر آپ یہ کرنسی کسی کو زکوٰۃ کے میں دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں تملیک نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اس کرنسی کے نوٹوں سے کوئی مال خرید نہیں لیتا۔ اب یہ اگر آپ نے کسی کو کرنسی زکوٰۃ میں دی ہے اور وہ چلا گیا خریداری کرنے، راستے میں ڈاکو اس کی کرنسی لوٹ کے لے گئے، تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، ان کے نزدیک ملکیت نہیں ہوئی۔
یہ تو سلیم مسئلہ ایسا ہے تو ہر بندے کے ذہن میں یہ ایک رسید ہے. تو اس کے اوپر بہرحال اعلیٰ حضرت کا موقف پڑھیں. آپ کو میں نے یہ جو آرٹیکل تھا میرا کرنسی نوٹ کی شرعی حیثیت، اس کے اوپر کرنسی سلم پہ جو میرے فکر و نظر میں اسلامی یونیورسٹی میں پبلش ہوا، اس کے مطالعہ اس کو آرٹیکل آپ دیکھیں 60 سے 70 صفحوں کا آرٹیکل ہے میرا. وہ پڑھنے سے پہلے میں تقریباً 3 سے 4 مہینے میں نے ٹھیک ٹھاک مطالعہ کیا ہے، کئی کتب کا مطالعہ کیا ہے، اہل عرب کے موقف کو بھی دیکھا، پھر جتنے بھی موقف اس وقت کرنسی نوٹ پہ آ چکے تھے تمام موقف کو میں نے پھر وہاں پہ لکھا ہے، اس کے اندر بیان کیا ہے، اور پھر اس کے اوپر جرح بھی کیا ہے، تاکہ میں نے اعلیٰ حضرت کے موقف پہ بھی جرح کی ہے کہ بھی میں نے آخر میں یہ لکھا ہے کہ یہ جتنے بھی فقہا گزرے ہیں اور جتنے جتنے موقف تھے، یہ موقف ان کے اپنے زمانے کے عرف کے اعتبار سے تھے. اب چونکہ عرف بدل چکا ہے تو یہ ہم ایک خوش کہتے ہیں کہ بھی فہمی رکھتے ہیں کہ یہ فقہا اگر آج کے زمانے میں زندہ ہوتے تو یہ آج کے عرف کے مطابق اپنے فتوے سے رجوع کرتے ہوئے آج کے مطابق کوئی اپنا فتویٰ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، لہٰذا آج اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں جی اعلیٰ حضرت کے موقف پر آج ہی ہم قائم کرتے ہوئے فتویٰ دیں گے تو وہ غلط فتویٰ ہوگا، کیونکہ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں کچھ کرنسی نوٹ کی شرعی حیثیت جو تھی وہ اور تھی، اب اس کی حیثیت ہی بدل گئی ہے. اچھا جی، ولو اختلافا جنسن، اب وہ بات کر رہے ہیں کہ بھئی پہلے تو تھا کہ بھئی مال جو ہے ان کا کیلی کے بدلے کیلی ایک ہی ہو، گندم اس کی گندم مکس ہو گئی، ہم جنس مال مکس ہوا. اب وہ کہتے ہیں ولو اختلافا جنسن، اب اگر ایک کی گندم دوسرے کی جو آپس میں یہ مکس ہو جائے اختلاف جنس کے ساتھ، کل ہنتت و شعیر و زیت و سمن، جس طرح کے گندم اور جو اور تیل اور گھی یہ آپس میں مکس ہو جائے تو کیا ہوگا؟ کہتے فخالتا، مکس ہو گیا تو فلا ولا لا ینعقد شرکت بہا بالاتفاق، تو بالاتفاق اس کے اندر شرکت منعقد ہی نہیں ہوگی. والفرق لمحمد، اب وہ فرق امام محمد کا کیا؟ وہ کہتا ہے ان المخلوط من جنس واحد من ذوات الامثال، اگر ایک ہی جنس کی چیزیں آپس میں مل ہو جائیں گی تو وہ ذوات امثال کہلائیں گی. ومن جنسین من ذوات القیم، اب جب ذوات قیم ہوگا تمکن الجہالت کما فی العروض، تو وہ کہتے ہیں کہ پھر جہالت ہو جائے گی جس طرح کے عروض کے اندر جہالت ہوتی ہے. مثال کے طور پر دیکھیں ایک آدمی کا گندم اور جو مکس ہو گئے، مجھے تو نہیں پتا، اب شرکت کے لیے ضروری ہے کہ یہ پتا ہو کہ ہر ایک کا سرمایہ کتنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک کی جو ہے دوسرے کی گندم میں مکس ہو گئے، اب ہمیں تو نہیں پتا. شرکت کے اندر جب سرمایہ شرکت مجہول ہو جائے تو شرکت صحیح ہوتی ہے؟ نہیں. وہ یہی بات کہتے ہیں فتم کے الجہالہ، تو یہ تو جہالت کو لازم کرتا ہے. تو ہوگا کیا؟ کما فی العروض، عروض میں کیوں کہتے ہیں کہ بھی علماء شرکت جائز نہیں؟ چونکہ عروض کی قیمت متعین نہیں ہوتی، اسی وجہ سے پتہ نہیں چلے گا کسی کی انویسٹمنٹ کتنی ہے، تو اس وجہ سے شرکت صحیح نہیں ہوگی. وَإِذَا لَمْ تَصِحُ الشِّرْكَةُ فَحُكْمُ الْخَلْطِ، وہ کہتے ہیں جب یہ شرکت صحیح نہیں ہوگی تو خلط کا حکم، وہ کہتے ہیں وہ ہم نے کتاب قضاء میں بیان کر دیا. اب کتاب قضاء جو ہے وہ کہتے ہیں یہ کفایت المنتہی کی بھی ہو سکتی ہے، یہ جامع صغیر کی بھی ہو سکتی ہے. یعنی ذوات الامثال سے مراد مثلی چیزیں، وہ چیز جس کا مثل مارکیٹ میں ہر وقت ہر زمانے میں موجود ہو، وہ مثلی چیزیں کہلاتی ہیں. کوئی چیز نایاب ہو جائے وہ ذوات القیم ہے. نایاب، ساری نایاب چیزیں جن کو اینٹیکس کہتے ہیں، وہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. قال اذا اراد شرکت بالعروض باع كل واحد منهما نصف ماله بنصف مال الاخر ثم عقد الشركه. وہ کہتے ہیں کہ جب شرکت بالعروض کا ارادہ کیا، ارادہ اگر ہو ان کا کہ بھی ہم مال کے عروض کے ساتھ سامان کے ساتھ تجارت کریں تو کیا ہوگا کہ ان میں سے ہر ایک اپنے آدھے مال کو دوسرے آدھے مال کے عوض کیا کرے؟ بیچ لے. سما کا شرکت میں شرکت کر لے تو شرکت کی مفاوضت ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ ہر ایک کا مال دوسرے مال کے برابر، آدھے کے برابر آ گیا تو برابری ہو گئی، متعین ہو گئی، اب تو برابری آ گئی. یہ کہ ہیلا انہوں نے اختیار کیا ہے. قال وهذه شرکت ملک، یہ کیا ہو جائے گی؟ شرکت ملک. لما بینا، اسی وجہ سے ان العروض لا تصح راس مال شرکہ، وہ راس مال کی شرکت تو
نہیں بن سکتے راس المال. تعویل ہوا اس کی تعویل انہوں نے یہی کی اذا کان قیمت و متاعہما علی السوا جب دونوں کی قیمت کیا ہو جائے گی برابر ہو جائے گی. ولو کانت بینہما تفاوت اگر دونوں کے درمیان تفاوت ہو تو یبیع صاحب العقل بقدر ما یثبت به شرکا. اب وہ کہتے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک کے مال کی قیمت کم ہو اور اس کے دوسرے کی زیادہ ہو تو کہتے ہیں پھر یہ کہنا پڑے گا کہ جس بندے کا سامان کم قیمت والا ہے وہ اپنے سامان کو دوسرے کے ہاتھ اتنی زیادہ قیمت پر بیچے کہ دوسرے کے سامان کے قیمت کے برابر ہو جائے، برابری ہو جائے گی تو شرکت ثابت ہو جائے گی.